المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومهم وقيوبهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. جس کا میں نے بتایا تھا اللہ جل جلالہ و من والوں نے جو چیز ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے، جو چیز ضروری قرار دی ہے، اس کو بہت ہی سہل حصول اور بہت ہی آسان بنایا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہو تو شریعت کے تمام احکام بہت ہی زیادہ آسان ہے، طبعی ہے. سہولت کی وجہ سے ہر ایک آدمی اس کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی سکتا ہے اور عمل بھی کر سکتا ہے. اللہ جل جلالہ و من والوں نے نماز فرض کی. کب فرض کی، کس طریقے سے فرض کی، اس کی تفصیل ہو آئے گی. لیکن اس نماز کے اوقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سبب قرار دیا ہے ظاہری طور پر، وہ اوقات کو رکھا گیا. اوقات میں بھی سورج کے حساب سے رکھا گیا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے زوال کے بعد، ایک مثل ہو جانے کے بعد، دو مثل ہو جانے کے بعد، سورج کے غروب ہو جانے کے بعد، سورج زیادہ نیچے چلا جائے اور اندھیرا ہو گیا اس کو. اب یہ چیزیں ہیں کہ ہر ایک آدمی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ لیتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ سائنس وغیرہ کو پڑھنے کی یا کوئی ٹائم ٹیبل وغیرہ کو دیکھنے کی یا شمسی تقویم یا کوئی تقویم وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. اجنبی آدمی یا جاہل آدمی وہ بھی اپنے وقت پر نماز کو سمجھ لیتا ہے. اور اس کا ایک فائدہ میں نے یہ بتایا تھا تمہیں کہ سورج کے اوپر رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ سورج ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے. یا اگر سورج چلتا نہیں رہتا جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس کے گرد زمین گھومتی رہتی ہے. اس لیے ہر وقت فرق پڑتا رہتا ہے طلوع کا، غروب کا، زوال کا وغیرہ کا، اور اس کے ذریعے سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ 2400 گھنٹے کہیں نہ کہیں صبح صادق ہو رہی ہے. نہیں، کہیں نہ کہیں صبح صادق ہو رہی ہے. اس وقت ہمارے یہاں 9:30 بجے ہے، سمجھنا ہے. لندن وغیرہ میں، یو کے میں اس وقت صبح صادق کا وقت قریب ہوگا یا صبح صادق ہو رہی ہوگی. سمجھنا ہے. پھر اسی طریقے سے جیسے اور آگے چلتے جائیں گے اس طریقے سے امریکہ کی طرف، امریکہ میں کبھی رات کا وقت 8 بجے، رات کو 8 بجے ہوں گی. بہرحال تو اسی طریقے سے ہر صبح صادق کے بعد لوگ نماز پڑھتے رہیں گے. جس طریقے سے وہ صادق ہوتی رہے گی، اسی طریقے کہیں سے کہیں زوال بھی ہو رہا ہوگا تو لوگ ظہر پڑھ رہے ہوں گے. زوال کے بعد عصر کا وقت ہوگا تو عصر پڑھ رہے ہوں گے. غروب کا وقت ہوگا تو مغرب پڑھتے ہوں گے. تو آسمان والوں کے لیے 2400 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت دنیا میں ہو رہی ہے اور انسان کر رہا ہے. اللہ جل جلالہ و من والوں نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ کیوں پیدا کر رہے ہو، غلطی کریں گے، نافرمانی کریں گے، صبح کو آنکھ نہیں کھلے گی، ان کو بلائیں گے تو آئیں گے نہیں. یہ نہ حیال فلاح کو بلائیں گے تو آئیں گے نہیں. ذکر کے لیے نہیں کہہ رہا، مجھے نہیں آئیں گے نہیں. اس سے تو اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. کہ اس میں نے ایک مادہ رکھا ہے جو ان کو روکے گا. ان لوگوں کو میرے ساتھ اتنی سخت محبت ہوگی کہ اس محبت کی وجہ سے اس مادے کو وہ روک دیں گے اور میری محبت میں میرے حکم کو پورا کریں گے. اصل یہ چیز ہے. ہمارا نفس تقاضا کرتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، اور ہم نفس کے تقاضے کو مار کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ فرشتوں میں ایماندار نہیں، اس وجہ سے اگر دیوار کو کہو تم کہ زنا مت کرو تو کیا فائدہ اس کا، اس میں زنا کی صلاحیت ہی نہیں۔ پرائی عورتوں کو مت دیکھو تو یہ کیا ہے، اس میں صلاحیت ہے، لیکن جس میں صلاحیت اور وہ رک جائے تو ایک کمال کی بات ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اوقات کو متعین کیے کہ اوقات ہر ایک آدمی کو پتہ چل جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فجر کی نماز کون ہے۔ اب اس کے بعد ہر نماز کا ایک وقت ہے جو ابتدائی وقت ہے، ایک وقت ہے انتہائی وقت ہے جو، اور تیسرا جو ہے وہ افضل وقت ہے، وہ اس وقت میں پڑھو گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ ہر نماز کے لیے کچھ اوقات ہوتے ہیں ابتدائیہ، کچھ اوقات ہوتے ہیں انتہائیہ، اور کچھ اوقات ہوتے ہیں کیا افضل کا۔ تو سارے چیزیں تمہارے سامنے بھی تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گیا کہ انسان عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جن فرشتوں کو ہمارے نامہ عمل کے لکھنے کے لیے، جس کو ہم کرام الکاتبین سے تعبیر کرتے ہیں، ان کو ہمارے پاس رکھے ہیں، ان کی روزانہ ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ دن بھر کے جو فرشتے ہیں وہ صبح کی نماز کے وقت آتے ہیں، اور شام کے جو فرشتے ہیں وہ عصر کی نماز کے بعد آ جاتے ہیں، مغرب کے بعد ان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ آتے ہیں اس وقت ہم فجر کی نماز میں مصروف ہوتے ہیں، اور جس وقت وہ جاتے ہیں ہم مغرب کی نماز میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ومن والوں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم ہم دیکھو ونقدس لک، کیا ضرورت ہے ان کو پیدا کرنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ تم گئے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، سو رہے تھے، نہیں نماز پڑھ رہے تھے فجر کی، سمجھنا ہے۔ اور جب تم آئے تو کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو دیکھو جس وقت گئے تو بھی ہم نے دیکھا اس کو نماز پڑھتے ہوئے، جس وقت آئے اس وقت بھی دیکھا ہم نے نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اچھی مخلوق پیدا کی، اسی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات بھی قرار دیا ہے، سمجھنا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا اس میں مواقف الصلاۃ و فضلھا، اس کی فضیلت کی بھی بتایا۔ ہر نماز کی مستقلانہ کی ایک فضیلت، اب ان سب کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، سمجھنا اتنا پڑھا لکھا تو مجھے نہیں۔ تو فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی، عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھی، مغرب کی نماز حضرت مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی، 3 رکعت، سمجھنا گیا۔ تو انبیاء علیہ السلام پہلے جو نماز پڑھتے تھے، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ان ساری نمازوں کو اور ان ساری نمازوں کی فضیلتوں کو امت محمدیہ کو شکر کر دیا، سمجھنا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ بھول ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا، دنیا میں آئے بالکل اندھیرا تھا، اندھیرا، اور کوئی دوسرا آدمی نہیں۔ ایسے وقت میں آدمی گھبرا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صبح صادق ہوئی، اطمینان ہوا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکرانے کی نماز پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا تو فجر کی نماز ان کے اوپر تھی، ہمارے اوپر بھی اس کو رکھ دیا گیا۔ سب نمازیں دوسرے انبیاء کے اوپر تھی اور وہ سب ہم کو رکھ دیا گیا تاکہ ساری فضیلتیں اس امت محمدیہ کو حاصل ہونا گئے۔ اور عشاء کی نماز یہ امت محمدیہ کی خصوصیت کہ رات کو اتنی نیند آ رہی ہو، اتنی تھکان لگی ہوئی ہو، لیکن جب تک عشاء نہیں پڑے گا وہ سوئے گا نہیں، بشرطے کہ جی سمجھ آئے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشاء کی نماز ہمارے اوپر، اور تہجد تو فضل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہی۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز کے اوقات اور نماز کی فضیلتوں کو تمہارے سامنے ذکر کیا، اور اس بات کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ ہر باب کو یا ہر چیز کو، ہر کتاب کو شروع کرنے کے وقت میں قرآن پاک کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، یا یہ بتاتے ہیں کہ اصل یہ آیت ہے،
اور اس آیت کی تفصیلات اب تمہارے سامنے آگے آتی رہے گی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کیا ہے، اسی وقت میں وہ نماز ادا کرو گے تو صحت میں نماز ہو جائے گی، صحیح ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ اب نماز کی فرضیت کب ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت مل گئی 40 سال کی مدت میں، پھر 13 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، لیکن وہ نماز کی جو تھی وہ ترتیب وغیرہ کچھ تفصیل معلوم نہیں، کسی طریقے سے ہوتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے رہے، کافرین منع کرتے رہے، جو کچھ بھی تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ام ہانی کے گھر میں تھے، بیت اللہ شریف میں آئے، بیت اللہ شریف میں پھر آپریشن ہوا، انشرا ہوا، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور بیت المقدس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا، اور ملائے اعلیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیارت کر۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء رسولوں کو بھیجا۔ رسول 313 تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بڑا درجہ تھا، اگرچہ سب سے اخیر میں بھیجے گئے، لیکن کسی کو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے زندہ آسمان پر نہیں بلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بلایا، اور پھر اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنیا میں پھر بھیج دیا۔ حدیث میں بھی آئے گا تب سے اس کی۔ اب تم کہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا، لیکن ابھی آئے نہیں، جو گئے اور واپس آئے یہ فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر سے اٹھ کر گئے تو بستر گرم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی کنڈی تھی وہ بھی حرکت کرتی تھی، اور جب واپس آئے تو بھی وہ گرم تھی اور کنڈی حرکت کر رہی تھی، یعنی بہت ہی مختصر وقت میں اب تم اپنے بیڈ کو، اپنے بستر کو تم دیکھ لو، رات بھر اس پر پڑے ہوئے رہتے ہو، اور اڑتے وقت وہ گرم ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے بلایا، بیت المقدس تک گئے، بیت المقدس سے 7واں آسمان پر گئے، 7واں آسمان سے بھی زیادہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، سب کچھ دیکھا، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ابھی تک بستر گرم نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے ساری کائنات اور کائنات کی ساری حرکتیں جو تھی ان ساری حرکتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جام کر دیا، بند کر دیا، سمجھنا ہے۔ اس وجہ سے جس سیکنڈ کے اوپر یا جس منٹ کے اوپر گھڑی بند ہو جائے 1 گھنٹہ کے بعد بھی دیکھو گے تو وہی وقت ہوگا، اور عام مطلب ایسا ہوتا بھی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہاں سے سورج جا رہے تھے، قصبے سے آگے گئے تو روک گئے، آدھے گھنٹے تک روکے رہے، کیا ہوا؟ تو مودی کا جلوس جا رہا تھا، وہ آنے والا تھا، اس وجہ سے کسی بڑے آدمی کے آنے سے پہلے سارے کارروائی کو روک دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے اس کے اعجاز میں۔ تو یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز میں بند۔ یہ تفصیل اور مثال کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں
کہ اس وقت تو معلوم نہیں ہوگا، جب دنیا میں نکلو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس وقت میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و جسمانیت کے ساتھ معراج نہیں ہوئی، خواب میں ہوئی۔ اور بڑے بڑے نام، اگر میں ابھی نام بھی بتانا شروع کروں تو قیمت ہو جائے گی، بڑے بڑے نام والے اس قسم کی چیزیں کو کہہ رہے ہیں۔ خاص کر کے جماعت اسلامی والا ہے تو سارے کے سارے نیکی لوگ ہیں، تو جانتا ہوں جماعت اسلامی والے ہوں گے وہ سمجھ میں آیا نہیں، یا نئی ذہنیت کے سائنس والے ہوں گے وہ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان یہاں سے جا ہی نہیں سکتا، اور انسان میں شکل ہے، بوجھ ہے، اور بوجھ والی چیز کو کتنی بھی اٹھا لو نیچے آئے گی، اوپر جائے گی نہیں۔ پھر اس کے علاوہ قوت زمہریہ ہے، قوت ناریہ ہے، بہت کچھ کہتے ہیں جس میں آدمی جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بہت ساری سائنس، میں خود یہ کہتا ہوں کہ سائنس اسلام کے مخالف ہے ہی نہیں، سائنس اسلام کے مخالف ہے نہیں۔ جو صحیح طریقے کی جو باتیں ہیں اگر وہ سائنس کو معلوم ہو گئی تو وہ بتاتی ہے، اور بتانے کے بعد اسلام کا تعارض نہیں ہے۔ ہاں، جن چیز میں ابھی سائنس کچی ہے اس میں گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ گڑبڑ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ سائنس کے اصول پکے نہیں ہوں گے۔ اس لیے سائنس جو ہے یہ خود ابھی کہہ رہی ہے، اور اسی وجہ سے اب انہوں نے راکٹ بنا کر بھیجنا شروع کیا، چاند کے اوپر گئے، اور چونکہ خود گئے تھے، بلا کر نہیں گئے تھے، اس لیے ساری تیاریاں ان کو کرنی پڑی، آگ سے بچنے کی، ہوا کی، کھانے کی، پینے کی، سب کچھ۔ ورنہ جیسے اگر کوئی تمہارے یہاں مہمان خود سے آ جائے تو اس کو ساری تیاریاں کر کے آنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کسی کو بلائے تو ہم کو بلانے کے لیے دوسرے کو بلائے تو اس کے لیے ٹکٹ کا، ہوائی جہاز کا، گاڑی کا انتظام خود کرتے ہو کہ نہیں؟ شادی میں بلاتے ہو تو کرتے ہو کہ نہیں؟ تو ہم شادی ہی نہیں کرنے کی۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اس لیے اللہ جل جلالہ امن والوں قادر مطلق ہے، سب کچھ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ امن والوں نے بلایا، معراج میں تشریف لے گئے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا۔ سمجھ نہ گیا اس میں؟ اب اس کی تفصیل بھی سن لو، پھر حدیث میں آئے گا تو خود ہی سمجھتے رہنا، اس کے ساتھ جوڑتے رہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام چھت توڑ کے آئے۔ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی روزانہ صحیح سالم آتا ہو وہ چھت توڑ کے آئے تو آدمی سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام چھت توڑ کر آئے اور چھت کو پھر درست کر لی۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آج کچھ ایسا معاملہ ہونے والا ہے جس میں خرق و التیام، کھولنا توڑنا، بند کرنا، یعنی اس قسم کی چیزیں اصول اور رواداری کے خلاف ہونے والی ہے، اس لیے آپ گھبرائیے نہیں، سمجھنا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر حرم شریف میں تشریف لائے۔ حرم شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن ہوا، آپریشن کی تفصیل بھی آئے گی اس میں۔ یہاں سے لے کر اس ہڈی سے لے کر یہاں تک ساری ہڈی ہے، اس ہڈی کو آج بھی اگر تم آپریشن کرانے جاؤ گے یا آپریشن کو دیکھو گے تو اس صورت میں ہارٹ کا جب آپریشن کیا جاتا ہے تو ہارٹ کے آپریشن کے وقت آری کے آدمی کو تو بے ہوش کر دیتا ہے، اسے تو پتہ چلتا نہیں، لیکن آری کے ذریعے سے اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک پوری ہڈی کو کاٹا جاتا ہے، اور کاٹنے کے بعد پھر وہ وہاں ہتھیار ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ ہڈیوں کو یوں پکڑا رکھا جاتا ہے، اور پھر ڈاکٹر جو ہے وہ دن میں جو کچھ کرنا ہے وہ کرتا ہے، کرنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ہڈی مل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپریشن کے بعد 6 مہینے تک کم سے کم
جب کھانسی وغیرہ آئے، اس پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کھانسی وغیرہ آئے تو یہاں دبا کے رکھنا، اس وجہ سے کہ اگر یہاں اس کو دبا کر نہیں رکھا گیا تو پھر اس صورت میں وہ کھل جائے گا۔ تو یہ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن ہو رہا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی اس کو شرع صدر سے تعبیر کرتے ہیں عربی میں، تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شرع صدر ہوا ہے، اور کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شرع صدر ہوا۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 مرتبہ شرع صدر ہوا، سمجھنا نہیں؟ اور یہ شرع صدر اسی وجہ سے کیا گیا تاکہ باطن میں جو شیطانیت، باطن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس کی خاصیت رکھی ہے، جو گناہ کی طرف متوجہ کرتی ہے، کھیل کود کی طرف متوجہ کرتی ہے، سمجھنا ہے؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے پاک قرار دیا جائے۔ سب سے پہلے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شرع صدر ہوا، اس وقت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل بچپنا تھا، 2-3 سال کی عمر تھی۔ 2-3 سال کی عمر میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا اور آپریشن کر دیا۔ وہاں تو آپریشن تھیٹر وغیرہ کی تو کوئی ضرورت تھی نہیں، سمجھ آیا؟ یہ جو ان کا بھائی تھا وہ جو دیکھا کہ میرے بھائی کو کسی نے گرا دیا اور سینہ پھاڑ دیا، وہ بھاگا ہوا گیا گھر پر کہ میرے مکی بھائی کو، میرے حجازی بھائی کو تو کسی نے مار ڈالا، کیا ہوا؟ یہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شوق ہو گیا تو بھاگتے ہوئے آئے، اس لیے کہ ان کو دودھ پلانے کے لیے لائے تھے۔ 2 سال کا دودھ پلا دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں انہوں نے دیکھی تھی، اس لیے پھر وہ کہنے آئی کہ 2 سال میں اور لے جاتے ہوں، انہوں نے لے جاتے ظاہر رکھا تھا۔ اب کہیں انتقال کا وقت آ جائے تو بڑی ذمہ داری آ جائے گی، بھاگتے ہوئے آئی، آ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آہستہ آہستہ مسترد کچھ ہوا ہی۔ یہ سب سے پہلا شرع صدر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اور اس شرع صدر میں اللہ جل جلالہ و من والوں نے بچپنی کے حالت میں جو کرتوتے، جو کام ہم لوگ کرتے ہیں، زید وغیرہ، بچوں کے کھیل کود کا میدان، کھیل کود کی شوق وغیرہ، اللہ جل جلالہ و من والوں نے اسی وقت سے ان چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے نکال دیا۔ اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے جو ہمارے سارے کاروبار ہیں، ان سارے کاروباروں سے، بچپن کی بری عادتوں سے، بچپن کی بری حرکتوں سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہوئے۔ اسی وجہ سے سیرت کی کتابیں تم پڑھو گے یا پڑھی ہوگی سیرت کی، یہ ہوتا ہے اگر ایک سوال پوچھو تو ابھی جواب دینے سے بند ہو جائے۔ سب سے بڑی کوتاہی ہماری یہ ہے کہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے، لیکن نبی کی سیرت طیبہ سے ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبیاں تھیں، مت بتانا کہیں مجھے پتہ چل جائے، سمجھنا ہے نہیں؟ تو یہ ہماری حالت ہے، یہ بہت غلطی کی بات سمجھنا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنی چاہیے اور سیرت کی کتابوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس وقت عصر کے بعد میں نے جو تعلیم شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور بھی کتابیں ہوتی رہی ہر وقت، بہت مشکل کتابیں بھی، تصوف کی کتابیں بھی، لیکن اس وقت جب میں وہاں تھا وہیں سے میرے دل میں ڈالا گیا کہ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور بہت برکت کی کتاب ہے اور اس کے پڑھنے کے فوائد بھی بہت ہے، تو اس کی تعلیم انشاءاللہ آج عصر کے بعد سے شروع ہوگی، تاکہ کم سے کم ہمیں یہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
اتنی زیادہ کیا ہے توہین کی جاتی ہے، اتنی زیادہ برائیاں بیان کی جاتی ہے اور ہمیں کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا ہو تو ہم چپ کے نہیں بیٹھ سکتے۔ تیرے باپ کو تیرے باپ کو تیرے باپ کو اگر گالی دوں تو تمہارا چہرہ ابھی سرخ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ 2 تھپڑ بھی مار دے، ہے کہ نہیں یا نہیں؟ ارے سمجھ میں آ رہا کہ میں مثال بتا رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری توہین ہو رہی ہے، ہمارے دل پر کچھ اثر نہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سمجھے؟ پتا نہیں کتنے نتیانند اور سمینانند پتا نہیں کیا کیا، بہت پہلے زمانے میں، یعنی کیا ہے آزادی سے پہلے یا اسی کے قریب میں، ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کتاب لکھی تھی اور نام لکھا تھا اس کا رنگیلا رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بہت کی اور آج کل بھی چل رہا ہے، حضرت عائشہ کے ساتھ 9 سال کی مدت میں شادی کی، 60 سال کے بڈھے ہیں، اس قسم کی چیزیں موجود ہیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں ہوگا۔ میں تو ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں کہ جتنی چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر لو، جتنی چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کر لو، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے درخواست نہیں کریں گے وہاں تک تم کوئی بھی ہندو، مسلم، نصرانی، عیسائی جو بھی ہو، حساب کتاب کے میدان میں حساب کے لیے تیار ہونے والے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، سفارش کریں گے، وہ حدیث ہے کوئی جو بھی، اگر میں پوری حدیث بیان کر لے جاؤں گا تو اسی وقت نکل جائے گا، یاد رکھ لینا، یاد رکھنا ایسی چیزیں میں تھوڑی تھوڑی کرپ جس کو کہتے ہیں میں بتاتا چلا جاؤں گا تاکہ تمہارا دماغ ایک ہی طرح میں پھیلتا رہے اور ہر چیز سمجھتے رہے، اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آئے، آج جس کو یاد رکھنا۔ تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 مرتبہ سفارش کریں گے الگ الگ، سمجھنا ہے، اس میں جہنم والوں کے لیے بھی ہوگا، اور ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا امتی جہنم، ایک بھی امتی جہنم میں رہے گا میں وہاں تک خوش ہونے والا نہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہے گا میں راضی ہونے والا نہیں، بشرطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں ہمارا شمار ہو، ورنہ تمہیں یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوثر کے پاس بہت سارے لوگوں کو آ رہے ہوں گے، نکالا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گیا بھائی میرے آدمی آنے دو، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے انہوں نے کیا کیا ترتیب کی ہے، خدا نہ خواستہ کہیں اگر ان میں ہمارا شمار ہو جائے گا تو کیا ہوگا، سمجھنا نہیں ہے۔ تو وہ لوگ اشکالات کر بات چل رہی تھی اس کے اوپر، معراج کے اوپر، کہ معراج کے اوپر ان لوگوں کو بہت بڑا اشکال تھا، لیکن میں نے عقلی دلیل کے ذریعے سے بھی بتا دیا، سمجھنا کہ معراج کو ایسی مشکل چیز نہیں ہے، اللہ جل جلالہ جس کو اعزاز کرنا چاہے اس کو کرتا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ اب بخاری میں بھی ایک حدیث آئے گی، سمجھنا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور اس میں صاف صراحت کہا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منامی یعنی سونے کی حالت میں معراج ہوئی ہے، جسمانی حالت میں نہیں ہوئی، بخاری کی روایت ہے، اور یہ روایتیں مخالفین ذکر کرتے ہیں، ہماری طرف سے کہا جائے گا کہ بخاری میں ہونے کی وجہ سے وہ بات صحیح ہے، صحیح طریقے پر پہنچی ہے، لیکن کوئی بات اگر غلط پہلے سے ہو جائے اور وہ چل پڑے تو اس کی غلطی تو یہ نہیں کہ بخاری میں آئے گا وہ بالکل صحیح ہوگی، صحیح سند ہوگی، لیکن وہ بات صحیح ہوگی یہ تو ضروری نہیں ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے
اور یہ معراج جسمانی بھی ہوئی ہے اور یہ معراج روحانی بھی ہوئی ہے۔ روحانی طور پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں سوئے تو لے جائے گا، اور نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ جو حدیث اس میں آ رہی ہو یہ ہے۔ بہرحال بات کر رہی تھی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے یا نہیں۔ جہاں تک بیت المقدس تک کا سفر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الاقصی تک کا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اس وجہ سے جو آدمی اس اسرا کہتے ہیں، اس کو اسرا کہتے ہیں، رات رات لے جانا اور رات رات واپس آنا، اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرا قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی اسرا کا انتقال کرے تو کافر ہوئی، سمجھا گیا۔ پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے عروج کیا گیا، آسمان پر لے جایا گیا، یہ معراج کہلاتی ہے۔ اب دوسرا اختلاف یہاں پر یہ ہے کہ اسرا اور معراج دونوں الگ الگ ہیں یا دونوں ایک ہے، سمجھنا گیا۔ اس میں دونوں قول نقل کیے جاتے ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات میں اسرا ہوئی اسی رات میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی ہوئی، یہ صحیح قول ہے، سمجھنا ہے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو میں نے ابھی بتایا، عرب کے بھی بہت سارے، ابھی سارے عرب بکواس ہو گئے، سارے عرب جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، روحانی معراج ہوئی۔ بخاری کی حدیث کا وہ حوالہ بھی دیتے ہیں۔ میں کیا ہوتا ہوں، لیکن میں تو جنرلی نالج سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ رات میں نے خواب دیکھا اندرا گاندھی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اب تو اندرا گاندھی کا ختم ہو گئی، سمجھ میں آیا نہیں، نریندر مودی کا نام لینا میں پسند نہیں کرتا، تو اس میں کوئی تعجب کیا کرے گا؟ کرے گا کوئی تعجب؟ ارے کوئی تعجب کرے گا؟ اور اس کا ملکہ الیزابیتھ کے ساتھ بھی بیٹھ کر آیا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، خواب میں تو آدمی جو چاہے وہ دیکھ لیتا ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ میں رات ہی رات انگلینڈ گیا اور وہاں ملکہ کے ساتھ بیٹھا اور آیا تو کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، سمجھنا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ معراج کا ہے اس کو تم دیکھو گے تو دیکھنے کی وجہ سے اس کے واقعات کو سنو گے تو جس وقت ان لوگوں نے سنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، انہوں نے بھی سب سے پہلے اعتراض کیا۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا مخالف، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے پاس گیا اور کہا کہ ابو بکر اب تک تو تم بہت توجیہ کر رہے تھے اور بہت بتا رہے تھے کہ محمد سچا ہے، محمد سچا ہے، آج میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ اس خبر کو سن کر تم بھی اس کو جھوٹا کہے بغیر رہ نہیں سکتے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ رات ہی رات مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ سے بیت المقدس لے گیا اور بیت المقدس سے عرش تک لے گیا اور میں واپس آیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں تو موٹر بھی نہیں تھی، ہوائی جہاز بھی نہیں تھا، بہت اونٹ بھی تو سفر ہوا کرتا تھا، ایک ہی وقت میں وہ کیسے جا کر آیا تھا؟ جھوٹ ہے تو اس لیے میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ اگر تم سنو گے تو کہہ دو گے کہ بالکل جھوٹ کہا ہوں۔ پوچھا کیا کہا تو انہوں نے بتایا، پھر کہا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ کہا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایسا ہی بتایا؟ کہا کہ ایسا ہی بتایا۔ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچ بولتے، وہ گئے ہوں گے۔ تم تو اتنے کی بات کہہ رہا ہوں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ وہ عرش کی بات بھی ہم کو سناتے ہیں، وہ بات بھی ہم سچے سمجھتے ہیں، تو یہاں دنیا کی بات اگر بتائے تو ہم کیوں نہ سچا سمجھے؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہو گیا۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
روحانی معراج ہوئی ہوتی، خواب میں دکھلایا گیا ہوتا تو ان کو تعجب کیوں ہوتا؟ سمجھ نہ رہا ہے؟ دوسری دلیل کہ انہوں نے پوچھا کہ اچھا اگر کہے تو یہ بتاؤ، تم لوگ بھی 5-6 سال کے دن آتے ہوں گے نا، یہاں اندھیر میں کتنے سال گزارے تم لوگوں نے؟ ساری زندگی 9 سال، تیسرا سال، تیسرا سال۔ جب زور سے بولے نزاکت سے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 سال ہو گئے، 3 سال میں روزانہ آتے جاتے رہتے ہوں گے، کتنی سیڑھیاں ہیں؟ 13۔ ارے ہاں کہ نہ بتاؤ نا، نہیں معلوم کہ تو ختم ہوگی بات۔ میں اتنی کیا ہے محبت کے ساتھ دوستانہ تعلق سے تم لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اور تم یہاں کیا ہے تکلف کر رہے ہو۔ تکلف مت کرو، سبق سمجھانے میں دل کھول کے سمجھاؤں گا، اور اسی وجہ سے تم اگر توجہ نہیں کرو گے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی، مارتا ہوں۔ اب میں ہوں یہاں کا 16 سال سے اس جگہ پر پڑھا رہا ہوں، اسی طرح کتنی کھڑکیاں ہیں وہ مجھے معلوم نہیں، ایک مرتبہ دیکھنے سے تو پتہ نہیں چلتا۔ اب کافروں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خود گیا بیت المقدس ہم نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کی کتنی کھڑکیاں ہیں، بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، اگر تم نے دیکھے ہو تو بتاؤ۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، لیکن دیکھنے کے بعد جیسے تم 9 سال سے 10 سال سے ہوتا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنی سیڑھیاں ہیں، تو پھر ایک مرتبہ اگر کوئی چڑھے گا تو اسے کہاں وہ سیڑھیاں یاد رکھے گا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ جل جلالہ نے پورا بیت المقدس میرے سامنے کر دیا، اور میں گن گن کے ان کو بتاتا رہا۔ ان لوگوں نے بیت المقدس دیکھا تھا، اس وجہ سے وہ سفر میں جایا کرتے تھے ملک شام، تو اس وجہ سے انہوں نے دیکھا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسراء جسم و جسمانیت کے ساتھ ہوا ہے۔ سمجھ نہ گیا؟ اب کوئی اشکال تو باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اب بات یہ رہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد رہے۔ 13 سال ہے نا، تو 13 سال میں کون سے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی؟ ایک مستقل سے دوسرا اختلاف۔ سمجھنا گیا؟ بہت سارے اقوال ہے، ایک قول تو نبوت سے پہلے کا بھی ہے، سمجھنا ہے، ایک قول بعد کا بھی ہے۔ جو بات کیا ہے اس میں بھی 5، 6، 7، 11 سال یہ سارے اقوال ہیں، لیکن اس میں اشکال یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے عام الحزن میں۔ آپ لوگ تو ابھی دعویٰ کر رہے تھے ہمیں سیرت معلوم ہے، ذرا بتا دیں عام الحزن کون سا سال ہے؟ عام الحزن جانتے بھی ہو کہ نہیں؟ زور سے بول۔ کیا 20 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سنائی دیتا ہے، پھر وہ آگے بتا نہیں اور ولا قوت الا باللہ۔ کس نے بتایا یہ؟ کس نے بتایا ہے؟ جاؤ میرے یار، تمہارے لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا، میں اتنے زور سے بولتا ہوں تو تم لوگ کیوں گھبرا کے بول رہے؟ ماننے کا نہیں، غلط ہو گیا تو ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، غلطی کو اصلاح کرانے کے لیے تو میں بیٹھا ہوں۔ ہاں، جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، اور جس سال حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد کا انتقال ہوا، 3 دن کے بعد ہوا ہے، دونوں کے درمیان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن اس سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خاص الخاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے، ان کا انتقال ہوا۔ اس وجہ سے اس سال کو
عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اب جب تمہیں سیرت کا علم نہیں ہے تو پھر تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم کو سیرت معلوم ہے؟ جو آپ حضرت نے فرمایا وہ انقطاع وحی کی بات ہے۔ اقرا کے بعد 2 سال تک وحی کا نزول روک دیا گیا تھا، وہ عام الحزن نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معراج ہوئی ہے تو وہاں سے دوسرے دن کا نماز فرض ہو گئی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تو نماز نہیں پڑھی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال تک معراج نہیں ہوئی۔ معراج حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد ہوا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 11ویں 12ویں یا 13ویں تو بہت کم ہے، لیکن 12ویں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ 12ویں نبوت کے سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوئی ہے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوئی ہے وہ اس سال میں ہوئی ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے چلے تھے؟ بھول جاؤ گے؟ یہاں سے چل رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ کے حضرت کیا ہے ام ہانی کے گھر میں تھے۔ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں لایا گیا، اور حرم شریف میں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انشراح صدر ہوا، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں نورانیت اور ایمانیت کی چیز جیسے ابھی آئے گی وہ سب بھری گئی۔ اس پر بھی اشکال کرتے ہیں کہ تو سب عارضی چیزیں ہیں، لیکن اب سائیکل کے ٹیوب میں ہوا بھری جاتی ہے، سمجھنا ہے؟ انسان کے بدن میں الیکٹرک کے ذریعے سے طاقت بھری جاتی ہے، سنا ہوگا تم لوگوں نے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم حکمت وغیرہ بھری گئی ہوگی، اور یہ علم ہے کس وجہ سے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر لے جائے جا رہے ہیں وہاں کے انوارات، وہاں کے بزرگی، وہاں کی برکتیں، ان سب کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحمل ہو، برداشت کر سکیں، اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو مضبوط کیا گیا۔ مثال کے طور پر میں سمجھاؤں کہ بالکل اندھیرے کمرے میں تم کو قید کر کے رکھا گیا ہو، پولیس وغیرہ کرتے ہیں ایسا، اندھیرے کمرے میں بالکل قید کر کے رکھا گیا، اور پھر ایک دم آنکھ کے سامنے سرچ لائٹ کو جلا دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہوتا ہے؟ آدمی کو شوق لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس عالم دنیا کے حالات کے ذریعے کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر عالم بالا میں لے جایا جائے گا، اور عالم بالا میں بھی خاص اللہ جل جلالہ و امن والوں کی جو توجہ والی برکت والی جگہ ہوگی اس جگہ پر لے جایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ میری طرح تمہاری طرح کوئی جسمانیت نہیں ہے، ایک جگہ پر وہاں دسترخوان رکھا ہوا ہے، کیا ہے کرسی رکھی ہوئی ہے اور اس پر تصویر، ایسا نہیں ہے۔ تو اس جگہ پر خصوصی فرشتے ہوں گے، اور کیسے ہوں گے وہ بھی پتہ چلے گا۔ تو ایسی جگہ پر جانے کے لیے وہاں کے حالات وغیرہ کی صلاحیت ہو، استعداد ہو، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں وہ بھرا گیا، اور جبریل نے بھرا، اس وجہ سے آپریشن کے بعد آرام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ورنہ تو آپریشن کے بعد لمبا وقت چاہیے۔ ابھی وہ گھٹنے کی تکلیف کے لیے میں نے وہاں دکھلایا ڈاکٹر کو، تو اس نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا اور 6 مہینے آرام کرنا پڑے گا، انتظام آرام کی ضرورت نہیں ہے، چلتا ہے چل رہی۔ تو یہاں تو ہر آپریشن کے بعد آرام کرنا پڑتا ہے، اب یہاں ہارٹ کے آپریشن کے بعد تو بڑا آرام کی ضرورت ہوتی، لیکن جبریل علیہ السلام نے کیا تھا، اللہ کے حکم سے کیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں معرفت عرفان کی بات، نورانیت کی بات، معرفت کی بات
ملئ اعلیٰ کی کیفیت کو ساری برداشت کرنے کی صلاحیت ہو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جانور لایا گیا تھا اور اس جانور کا نام ہی براق تھا. ہم لوگ نے براق نام رکھا ہے. براق مانے برق، برق مانے بجلی، یعنی وہ بجلی کی طرف سے چل رہتا ہے. اور بجلی کیسے چلتی ہے؟ ایک ہی سیکنڈ میں فون کرتے ہو کہ نہیں؟ فون کرتے ہو، تمہاری آواز بجلی بن جاتی ہے. تمہاری آواز بجلی بن جا کر وہ دوڑتی ہے اور پھر وہ سیدھے امریکہ میں تمہارے کان میں سنائی دیتے. جس وقت ہلو کہہ رہے ہو وہ کہہ رہا ہے جی، اسی وقت وہ پہنچ گیا. سیکنڈ ہی میں بجلی سیدھی امریکہ پہنچ جاتی ہے. یا اس کے علاوہ جو آسمان سے بجلی گرتی ہے، اتنا اونچا آسمان ہے اور کیسے زمین پر گرتی ہے، اسی وجہ سے برق اور رفتار، بجلی کی رفتار مشہور ہے. ایسی رفتار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانور لایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ کر بیت المقدس تشریف لے گئے. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جتنے انبیاء اور رسول تھے، ان سارے انبیاء اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس میں جمع کیا تھا کہ ہمارا حبیب آ رہا ہے، ان کا استقبال کرو اور سب وہاں جاؤ. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب بیت المقدس، جو بھی اس حالت میں ہو، جیسا بھی ہو. اصل بیت المقدس کی حالت بھی کچھ اور ہے، اس پر بھی ایک عجیب قصہ ہے، لیکن ابھی نہیں پھر بھی قصہ ہے. تو وہاں پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور براق کو ایک جگہ پر پتھر میں انگلی کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے سوراخ کیا اور سوراخ کر کے اس کو باندھا براق کو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت سے آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، وہ کوئی بھاگ جانے والی تھی؟ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، ابھی وہ جگہ موجود، سوراخ والا پتھر. تو اس سوراخ میں انگلی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور براق کو باندھا گیا. تو مقدس جو جانا ہوا اس نے دیکھا تھا، وہاں پر تعمیر کی ہے، بنایا ہے. تو اس کا جواب دے رہا ہوں میں کہ چونکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم اسباب میں تھے ہی تھے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی عالم اسباب میں آئے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری بھی لائی گئی، وہ بھی عالم اسباب کی لائی گئی. اور عالم اسباب میں سواری کی حفاظت کے لیے باندھنا ہے، اونٹ کو باندھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اس وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو باندھا. وہ کوئی بھاگنے والا نہیں تھا، لیکن اصولی بات ہے کہ جو ہوتی ہے اسباب کا درجہ ہے تو اسباب کے درجے میں اسباب کا اہتمام ہونا چاہیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، سارے نماز پڑھی. امام الانبیاء، اسی وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 گلاس شربت کے پیش کیے گئے. ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب. وہ شراب بھی یہاں والی نہیں، 100 روپے والی، جنت کی ہوئی. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پیش کر کہا جو آپ کو جو پسند ہو، امتحان ہو رہا سمجھے، آپ کو جو پسند ہو. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے گلاس کو لیا اور دودھ کے گلاس کو پی لیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا، اگر آپ شراب کو اختیار کر لیتے تو آپ کی امت شراب میں غرق ہو جاتی، شرابی بن جاتی. یار وہ کتاب تو یہی کہ یہی رہے گی اور ادھر ادھر کی بہت تمہارے سامنے آ رہی، اس کی ضرورت نہیں. لیکن میں بھی دھوکہ کھا چکا ہوں، اس لیے میں تم کو بتاتا ہوں کہ دیکھو میں تو دھوکہ کھا چکا، لیکن تم لوگ دھوکہ مت کھانا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے
ہے نہیں. اور بیت المقدس وہ مقام ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. تم لوگوں نے بیت المقدس کی تصویر تو دیکھی ہوگی. کس نے دیکھی؟ سب نے دیکھی ہوگی. میں بھی 2 ہاتھ سے کر رہا ہوں. میں نے بھی اور جب تک میں بیت المقدس نہیں گیا وہاں تک میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی بیت المقدس ہے. لیکن جب بیت المقدس گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری نصرت کرنے کی مدد کرنی. اور ہمارا ساتھیوں میں ایک بڈھا تھا, اس سے چلا نہیں جا رہا تھا, تو اس کے لیے وہ ویل چیئر کا انتظام کیا اور اس کو بٹھایا اور بٹھا کر میں خدمت کرنے لگا. میں خدمت کرنے میں لگا تو اس سے میرے ساتھی اور گائیڈ وغیرہ جو تھے وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جس کو تم بیت المقدس کہتے ہو. نہیں سمجھ میں آیا کچھ. جو تم لوگوں نے 2 ہاتھ کر کے دیکھا نا وہ فوٹو جو آج کل دیکھ رہے ہو ہر جگہ پر, وہ سارا ہمارے پورے قافلے کو سب لے گئے. لیکن اس بڈھے کو بڑے میاں کو لے جانے کی وجہ سے میں ویل چیئر چلا تھا. دیر سے پہنچا میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں چلا گیا. تو اس سے تھوڑا سا آگے چل کر ایک درخت تھا اور درخت کے پاس ایک پرانی مسجد تھی. وہاں نماز پڑھنا تھا. میں مسجد میں چلا گیا اس بڈھے کو لے کر. سمجھنا ابھی ہمارے ساتھی تو سب وہی ہیں. اب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں محراب کے اوپر عربی میں تحریر کیا ہوا ہے. سمجھ آیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. سوچ میں پڑ گیا کہ وہ لوگ جو مسجد اقصی دیکھنے گئے ہیں نہیں, وہ مسجد اقصی ہے یا یہ مسجد اقصی ہے جس میں بیٹھا ہوں. معلوم ہوا کہ جس میں میں بیٹھا ہوا ہوں وہی مسجد اقصی ہے. لیکن اسرائیلی نے دیکھو کتنا زیادہ پروپیگنڈا ہے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے اس مسجد اقصی کو توڑنے والے ہیں, توڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی. توڑنے والے اس نے لوگوں کے دلوں سے نکال دیا کہ مسجد اقصی یہ نہیں, وہ ہے جو بالکل سونے کے گنبد والی جو ہے وہ مسجد اقصی ہے. میں نے وہاں بیٹھا, مجھے ہوا ہے تو تکبر کی بات, لیکن جو میرے دل میں آیا وہ میں بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو مفتی اعظم سمجھ رہے ہو. الو کے پٹھے تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ مسجد اقصی کون سی ہے اور وہ جگہ کون سی ہے. سمجھ میں بھی اس کو مسجد اقصی سمجھ رہا تھا جس کو تم سمجھ. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم پہلے مسجد اقصی میں پہنچ گئے کہ کسی دوسرے کی خدمت کی وجہ سے. میں یہ کہا تھا. پھر ظہر کی نماز پڑھی اور اس مسجد کو دیکھا. پوری مسجد ہے بہت ہی اچھی طریقے سے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جناتوں نے ہی بنائی ہے. اس کا ایک ایک ستون پتھر کا اتنا ہے کہ بڑی سی بڑی کینین سے نہیں اٹھایا جا سکتا. وہ سب اس میں دکھلایا گیا. بہرحال یہ مسجد اقصی ہے اور اسی کے پاس وہ کیا ہے براق کے باندھنے کی جگہ اور یہ ساری چیزیں دیکھی. پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سارا معاملہ ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آسمان پر لے جایا جا رہا ہے. بیت المقدس میں کوئی ایسی خاص ارض مقدس تو ہے ہی, مقدس زمین تو ہے ہی. حضرت جبریل کو بھی وہاں سے آسمان پر لیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے آسمان پر لیا گیا. سمجھا نہیں؟ تو وہاں ایک پتھر تھا, اس پتھر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سیدھے لفٹ کی طرح اوپر چلائے گئے. تو جس پتھر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے وہ پتھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اٹھنے لگا. حضرت جبریل علیہ السلام نے مارا اور نہ وہ وہی رہ گئے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے گئے. اس جگہ پر زمین سے اس سے کچھ کم اونچا ہوگا وہ پتھر اٹھا تھا. سمجھ گئے نا؟ راک پتھر کو کہا جاتا ہے. اس وجہ سے جو سونیری گنبد والی جو مسجد تم نے دیکھی ہے وہ مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد الراق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اس جگہ سے تشریف لے گئے تو وہاں وہ پتھر جو اٹھا تھا اس کے اوپر مسجد بنائی گئی ہے، پوری مسجد بنی ہے. ہم اندر بھی داخل ہوئے اور اندر داخل ہو کر وہ پتھر کے پاس صفحے بھی بچھی ہوئی تھی، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز وغیرہ بھی پڑھی. تو وہ مسجد الروق کہلا جاتی ہے. اور اس کے اوپر پوری مسجد کے اوپر پیور سچا گولڈ سونا جو تمہیں پیلا پیلا نظر آ رہا ہے وہ سونا اس کے اوپر لگا ہوا. لیکن وہ بیت المقدس نہیں، بیت المقدس کا آگے ایک کالے گنبد والی جگہ ہے، اگر دیکھیے ہوگی تو پتہ چلے گا. سمجھنا ہے نہیں؟ خیر بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے گئے. حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ میں، اور پھر پہلے آسمان پر گئے. پہلا آسمان کہاں ہے؟ یہ بلو بلو نظر آ رہا ہے وہ نہیں، تو یہ کیا ہے پھر؟ بادل. اچھا، اتنے اونچے بھی بادل ہوتے ہیں؟ بادل تو بہت بہت ایک منزل تک ہوتے ہیں، پھر نہیں ہوتے. ہوائی جہاز میں ہم آتے ہیں تو 35,000 فٹ اور 35,000 فٹ کے اوپر ہوتا ہے، ایک بھی بادل نظر نہیں آتا. وہ بادل سب نیچے نیچے ہوتے ہیں. جب اترنے والا جہاز ہوتا ہے اور بارش کی موسم ہوتی ہے تو پھر وہ جہاز میں سے وہ بادل میں سے اترتا ہے. بادل تو اتنی جگہ پر، پھر تو اتنی ٹھنڈ ہے کچھ نہ پوچھو. ایروپلین والا لکھتا ہے کہ 50 ڈگری 70 ڈگری باہر ٹھنڈک ہے، لیکن کیونکہ ایئر میں تو سب تیاریاں ہوتی ہے، مشینری ہوتی ہے، اس وجہ سے ایئر میں ٹھنڈی نہیں لگتی، لیکن باہر تو یہ ہوتا ہے. خیر بہرحال جو بھی ہو، دو قول ہے سائنس کی، میرے نہیں. ایک تو ہے کہ ہماری آنکھوں کی یہ حد بندی ہے، ہماری آنکھ وہیں تک دیکھ سکتی ہے، اس کے آگے دکھائی نہیں دیتا. اس وجہ سے اس جگہ تک یہ بلو بلو نظر آتا ہے. آسمان تو اب بھی اس سے اوپر ہے، پہلا آسمان. سمجھا ہے نہیں؟ اور دوسرا قول ہے کہ نہیں، یہ بلو نظر آتا ہے، یہ پہلے آسمان کی چھت. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے. سمجھ نہ گیا؟ اس لیے وہ پہلا آسمان ہے. بہرحال یہاں سے اوپر جانے میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے آسمان پر گئے، اور پہلے آسمان پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. آسمان کا جو کہتے ہیں محافظ تھا، دربان تھا، اس دربان نے پوچھا کون؟ حضرت جبریل نے کہا جبرائیل. معلوم ہوا کہ اگر پوچھا جائے کون تو میں نہیں کہنا چاہیے، ہم لوگ تو میں کہتے ہیں. سمجھنا ہے؟ بلکہ جس نام سے وہ معروف ہو، جس نام سے وہ مشہور ہو، وہ نام کہنا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کون ہے. صرف اسماعیل کہنا نہیں چاہیے، بلکہ مفتی اسماعیل کہو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کون. جبریل سے مشہور تھے اس لیے جبریل کہہ دیا. اور کون؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ کیا تم کو ان کو لینے کے لیے بھیجا تھا؟ کہ ہاں. تو اچھی بات ہے، دروازہ کھولا. یہاں سے پہلا آسمان جتنی مسافت ہے، 250 سال کی مسافت بتاتے ہیں. 250 سال تک چلتے رہو تب یہاں پر تک پہنچے. پہلے آسمان کے نیچے سے پہلے آسمان کا ہجوم وہ بھی اتنا ہی ہے، 250 سال. پھر اس کے بعد اوپر دوسرا آسمان، پہلا آسمان ہوتا. سمجھ میں آئے؟ پہلے آسمان سے دوسرا آسمان وہ بھی اسی طریقے سے. اب کتنے مسافت ہوں گے، کتنے سال ہوں گے؟ ہم سے نا الف سنت قرآن پاک میں آیا ہے، الف سنت بھی آیا ہے، الفین سنت بھی آیا ہے. بہرحال جو بھی ہے
تفصیل آگے آئے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے پہلے آسمان پر. اب حضور صلی اللہ علیہ حدیث جو آئے گی ابھی تفصیل کے ساتھ آئے گی، اس میں معراج کی حدیث آئے گی، اس میں بتایا جائے گا کسی آسمان پر کسی نبی کو ملاقات کی، کسی آدمی نے کسی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نبی کون سے فلیٹ پر یا کون سے آسمان پر ملے، اس میں ذرا تبدیلی ہوگی. اس کی توجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی آیا ہو تو تم لینے کے لیے آگے جاتے ہو، پھر اپنے پاس، پھر اپنے گھر میں، پھر اوپر جاتے ہو تو اس کے ساتھ اور آگے جاتے ہو. تو اس طریقے سے وہ کوئی نبی پہلے پر بھی بتلایا جاتا ہے، دوسرے پر بھی، تیسرے پر بھی بتلایا جاتا ہے. وہ ساری توجہ اس طریقے سے ہو جائے گی. جنرلی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملا. حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے دائیں جانب بہت سارے نسیمہ تھے، انسانی روح، انسان، اور بائیں طرف بھی بہت سارے تھے. جیسا کہ دائیں طرف دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، ہنستے تھے، بائیں طرف دیکھتے تھے تو ناراض ہو جاتے تھے، روتے تھے. دائیں طرف وہ نسیمہ، وہ اس لوگوں کی جانیں تھی کہ جو دنیا میں جا کر نیکیاں کا کام کریں گے اور آخرت میں جنت کے حقدار بنیں گے. اور بائیں طرف جو تھی وہ ان لوگوں کی جانیں تھی کہ جو خدا کی نافرمانی کریں گے، خدا کو نہیں مانیں گے اور جہنم کے حقدار ہوں گے. تو جہنمیوں کے جنتیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ میرے بیٹے اچھے ہیں اور یہ میرے بیٹے خراب ہیں، کیا کہیں، روتے ہیں. حضرت جبریل نے کہا یہ تمہارے ابا جان ہے، سب کے ابو ہے حضرت آدم علیہ السلام، ان کو سلام کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو السلام علیکم. حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دینے کے الفاظ کو یاد رکھنا، جواب دینے کے الفاظ میں کہا وعلیکم السلام ابنی، میرے بیٹے تمہارے پر بھی سلام ہے. اچھا بیٹا ہوتا ہے تو باپ کو فخر ہوتا ہے، مل گیا نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام جب دیکھے تو حضرت آدم نے کہا کہ ابنی. اور اسی طرح پھر آگے دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے پر گئے، چوتھے پر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے، حضرت ہارون علیہ السلام ملے، اور بھی دوسرے انبیاء وغیرہ بہت سارے ملے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے. ہر ایک کو پوچھا، ہر ایک نے پوچھا، اور حضرت جبریل نے بتایا ہر ایک کے لیے کہ یہ موسیٰ ہے، موسیٰ کو سلام کرو. سب نے کہا وعلیکم السلام اخی صالح، میرے نیک بھائی، اچھے بھائی. کسی نے ابن نہیں کہا، ابن تھے ہی نہیں، سمجھنا ہے نہیں. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. وہاں بیت المعمور ہے، جیسا یہاں کعبہ شریف ہے وہاں بھی کعبہ شریف ہے، لیکن وہ آسمان والوں کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کعبہ شریف کو پیٹھ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بچے جو نابالغیت کی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں، وہ سیدھے جنت میں جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا گئی ہے تمہارا ابا جان حضرت ابراہیم نے سلام کرو. حضرت ابراہیم کا نام آئے گا وہاں السلام علیکم یا ابو یا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابنی کے ساتھ کہا کہ وعلیکم السلام. سات آسمانوں کا تفصیل آئے گی آگے. اب حضرت جبریل علیہ السلام اور آگے چلے اور آگے چلے اور آگے چلتے 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 سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے. سدرۃ المنتہا کوئی ساتویں آسمان پہ نہیں ہے، وہ بھی اس سے بھی آگے منتہا ہے، یعنی آسمانوں کی انتہا وہاں ختم ہو رہا ہے. وہاں کی بیری کا درخت ہے اور اس کے اوپر عجیب قسم کی انوارات، برکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے، جیسے بہت سارے پتنگے اور بہت ساری چیزیں تم درخت کے اوپر دیکھتے ہو کہ نہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے. لال نیلی وہ پتنگے وتنگے نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مخصوص فرشتے ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں. سدرۃ المنتہا
یاد رکھنا سدرۃ المنتہا ایک باؤنڈری ہے، لاسٹ باؤنڈری. سدرہ تو بیری کا نام ہے، منتہا کا مانا لاسٹ باؤنڈری. یہاں سے جو کام ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو پسند کرنے کے لیے کرتے ہیں. ابھی تم پڑھ رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہو، میں پڑھا رہا ہوں وہ بھی سمجھنا، لیکن اخلاص ہے، کامل اخلاص ہے سمجھنا. تو وہ عمل یہاں سے آسمان کی طرف جاتا ہے، فرشتے فوراً لے کر چلتے ہیں. اور جہاں اخلاص کی کمی آ گئی، ریاکاری آ گئی، نام و نمود آ گئی، تو وہ اور اللہ کو پسند نہیں ہے، اس وجہ سے وہ عمل یہاں سے ہی اونچے نہیں جاتا، قبول ہی نہیں ہوتا، یہیں سے اونچے نہیں جاتا. بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہم بات کام کرتے ہیں لیکن اخلاص کی کمی کی وجہ سے یا اچھی چیزوں کی رعایت نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ہمارے اعمال بیکار پڑے ہوئے ہوں گے. وہاں تو وہی قبول ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، اخلاص والا ہوتا ہے، یہاں سے جاتا ہے، آسمان کو چیر کے چلا جاتا ہے وہ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو جس جگہ سے نیک اعمال چڑھتے تھے اور جس جگہ سے جس کو اترتا تھا وہ دونوں روتے ہیں کہ آج میرے لیے عمل کرنے والا یا میرا رزق کھانے والا نہیں رہا. وہ روتے ہیں، کوئی دوسرا روئے یا نہ روئے نہیں. اور وہ عمل چڑھتے چڑھتے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان سے بھی آگے جا کر سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتا ہے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اللہ کو پسند آیا، یہاں سے قبول ہوا، یا سدرۃ المنتہا پر جا کر رکے. اب وہاں سے پھر اگر اخلاص ہے، پسند ہے، کامل عمل کامل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے. تو انسان کے اعمال کی گویا کہ لاسٹ باؤنڈری ہے سدرۃ المنتہا. اور اللہ جل جلالہ امن والہ جب فرشتوں کو حکم کرتے ہیں بارش برساؤ، گرمی کرو، سردی کرو، یہ کرو وہ کرو، تو وہاں سے جو حکم ہوتا ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر رکتا ہے. اور سدرۃ المنتہا کے پاس یہ فرشتے ہوتے ہیں، وہاں وہ سردیوں کی طرح وہ پڑے ہوتے ہیں، وہ جس کو جو کام ہوتا ہے وہ لے کر پھر وہاں سے جس کو کرتا ہے اور وہ کام کرتا ہے. یہ سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ میں چلے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے بھی ایک جگہ تک اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلے. ہمارے استاد حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا چلم چلم، دونوں چلتے چل گئے، چلم چلم ایک جگہ پر پہنچے اور حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اونچا درجہ ہے وہ ایک جگہ پر رک گئے. اگر یک سر پر منہ پرم فروغ تجلی بسوزت کرم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں آیا تو ہوں، لیکن یہ میری باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں. اگر ایک بال کے برابر میں آگے چلوں گا تو اتنی تجلیات وہاں پر ہے کہ وہ تجلی مجھے جلا دے گی، میں صحیح نہیں دے سکتا. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے، آپ تشریف لے جائیے. اب یہاں سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ابلغ چلتے رہے. کتنا چلے کیا چلے مجھے کچھ نہیں معلوم. ثم دنا فتدلی فقاب قوسین نہ گیا، چلتے رہے کتنا ہے وہ کچھ معلوم نہیں. کوئی بتا رہے تو نہیں بتا سکتا وہ، بلکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے جا رہے ہیں. آئے گا حدیث میں
کہتے ہیں چلتے 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 ایک جگہ پر میں پہنچا تو وہاں قلم سے لکھنے کی آواز آ رہی تھی، اور پہلے زمانے میں کتنے سے لکھا جاتا تھا تو تم الف اور با یوں کھینچ کر لکھو تو آخر میں آواز آتی ہے۔ آج کل تو یہ قلم کے ذریعے سے کچھ آواز نہیں آتی، لیکن وہ آواز آ رہی ہے۔ وہ لوہے محفوظ تھا، اور لوہے محفوظ سے فرشتے روزانہ کا پروگرام نکالتے تھے، وہ آواز تھی۔ وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہوگا، یہ تو ہم ہی کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہوگا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہاں تک مجھے بلانا مقصود تھا۔ یہ قلم کے پاس پہنچ گئے تھے کیا؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ یار تم لوگ سونا شروع کر دو گے تو مجھے بھی نیند آ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل میں ہو گیا مجھے یہیں تک بلایا ہوگا جیسے ہو گیا۔ وہاں پہنچے تو ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے کسی جگہ تم پہنچتے ہو تو نیاز مندانہ اور مسرت کے ساتھ کوئی چیز ہدیہ پیش کرتے ہو۔ ارے گھر سے کھانا بنا کر لائے ہوں گے تو لے آتے نا کہ بھائی لو آؤ کھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، معلوم ہے کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک بحث آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں میں اختلاف ہے، اس لیے اس میں اختلافی مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کو دیکھا یا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ تمہاری طرح ایک جگہ پر نہیں کہ میں دیکھ لوں، سب جگہ پر اگر ہے تو میں ایک ہی جگہ پر کیسے دیکھوں گا؟ کان کی صلاحیت یہ ہے کہ سب جگہ کی آواز کو وہ سنتا ہے، اور آنکھ صرف ایک جگہ کی دیکھتی ہے۔ اب اس کی توجیحات چلے گی، دونوں پارٹی توجیحات کرے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی تھی، اور وہاں کی آنکھ تھی، وہاں کی آنکھ تھی، دنیا میں آنکھ نہیں تھی وہ، اور دیکھا۔ خیر بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ بھی منع کرتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حضرت عبداللہ بن عمر بہت سارے کہتے ہیں دیکھا، ہم بھی کہتے ہیں دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے معلوم ہوا کہ یہاں پر یہاں تک بلانا تھا، یہاں اللہ جل جلالہ کی خصوصی توجہ جو بھی ہو، یعنی عرش کرسی سب سے آگے بڑھ گئے۔ وہ عرش کتنا، کرسی کتنا، کیا ہے، ذرا ذہن میں رکھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ جل جلالہ کے حضور میں پہنچے تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ تمام مالی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، یعنی دوسرا جو کچھ میں کروں وہ سب آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ہم تو کر رہے تھے محترم کے لیے، مدرس کے لیے، استاد کے لیے کہ وہ خوش ہو جائے، بیوی کے لیے کہ وہ خوش ہو جائے، لیکن یہاں بیوی کو بھی خوش کرنا ہو تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے سننا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنا مکمل اخلاص اور فعل عمل سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ ہی کے لیے لایا۔ اب اس کی مثال میں سمجھاؤں گا تو تم سمجھو گے کہ کلاس مانوی طور پر یہ بھی مانگ رہا ہے، لیکن مانگ نہیں رہا ہوں۔ اگر ایک حضرت آپ ہی کے لیے آسام سے یہ لے کر آیا، گودرا سے یہ لے کر آیا، یہی کہتے ہو گے نہیں، خاص آپ ہی کے لیے لے کر آیا ہو، لینے کو تو سمجھ جائے گا کتنا میرا مخلص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، السلام علیکم السلام علیکم ایھا النبی، تمہارے پر سلامت ہے، بہت اچھا گیا، میں ہوتا تو پھر جزاک اللہ، پھر تم لاؤ گے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ میں یہ کہا کرنا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں کے ساتھ، ہم گنہگاروں کے ساتھ، ہم نافرمانوں کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے کہ جس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حدیثوں میں تم نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی 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 کہتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ہمیں لوگوں کے وہ کہتے رہتے ہیں، اور ہم امت کا کتنا حق ادا کرتے ہیں اس کی ادنا مثال بتاتا ہوں۔ لیکن یہ مثال اچھی نہیں لگے گی، یار مفتی صاحب نے پتا نہیں کیا کیا کرتے رہتے۔ دو مثال لیتا ہوں ہمیشہ دیکھو گے تم، دو ایک اچھی مثال اور ایک گھٹیا مثال، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ اچھی مثال میں تو نہیں سمجھتے، گھٹیا مثال اور سمجھنا۔ اچھی مثال سمجھاتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، اس کو ان کے مرید نے کہا کہ حضرت خاص وقت ہو جس میں مراقبے میں آپ اللہ جل جلالہ کے ساتھ متصل ہو، لگے ہوئے ہو، تعلق ہو، اس وقت مجھے یاد کر کے میرے لیے دعا کر دیں۔ اور ان کی بات اچھی بات کہی، کوئی بری بات ہے نہیں، ارے سمجھ میں آئے نہیں؟ بزرگ تھے، اس نے کہا کہ اس وقت میں اللہ جل جلالہ کے ساتھ جس وقت نسبت ہوتی ہوگی مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن میں بس سمجھا رہا ہوں، ایسے وقت میں تم وقت تیرا خیال آ جائے تو اچھا وقت رہے گا کہاں؟ نہیں سمجھ میں؟ اگر ایسے وقت میں تو یاد آ گیا تو اتصال خصوصی رہے گا کہاں؟ ابھی تم لوگوں نے شادی نہیں کی، کرو گے شادی؟ کس نے شادی کی ہے؟ کوئی نہیں، اور کوئی نہیں ابھی تو ہے۔ چلو میں تم کو کہتا ہوں کہ خاص اور خاص وقت میں، شب زفاف میں میری یاد آ جائے کہ وہ پھر شب زفاف رہے گا کہاں جہاں تمہاری یاد آئے گی۔ بڑے سے بڑا خاص الخاص آدمی بھی اس وقت کسی کو یاد نہیں آتا، ایک ہی یاد آتی ہے، بس ایک ہی چیز۔ تو تجربے کی میں پوچھ رہا ہوں، نہیں یاد آیا تھا کوئی اس میں سے؟ نہیں ہے، رخصت ہی نہیں ہوئی، تو پھر کیوں کھاؤں گا شادی ہوئی کہتا ہے؟ بہرحال کسی کو یاد نہیں آتا، یا اگر یاد آئے تو مجھے یاد کر لینا اس وقت۔ ایک جھوٹی مثال دے دی۔ ان ساری مثالوں سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو بعض اوقات اتنے خاص الخاص ہوتے ہیں جس میں اپنا قریب سے قریب آدمی بھی یاد نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے سامنے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ جل جلالہ سے مکالمہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کیسے ہو رہا ہے وہ تو ہم نہیں بتا سکتے، سمجھ میں آئے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیج رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعزاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد السلام علیکم ایھا النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو سلام دیا آپ نے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تیرے جو نیک بندے ہیں تیرے نیک بندوں کو اس الحمد للہ یاد کرتا ہوں۔
کون یاد کرے گا اس جگہ پر؟ حضور صلی اللہ، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم التحیات پڑھتے ہیں، پہلے پڑھتے سلام و فلاں سلام و فلاں سلام و فلاں ہوتا تھا، لیکن جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو اس وقت جو سلام علینا والا عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں، عبد صالح جہاں کہیں بھی ہوگا دنیا میں جو بھی ہوگا اس پر وہ سلام پہنچتا ہے۔ تو میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی امت کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ایسا رسول تمہیں ملا ہے، لیکن ایسے رسول کے لیے اس کے طریقے پر چلنا تو دور کی بات رہی، 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی بھی تم کو توفیق ملی۔ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم میں درود نہیں پڑھتے ہم لوگ، بہت کم پڑھتے ہی نہیں۔ دوسری شکل میں نے کہا تھا کہ وہ وہاں مجھے پتا، کل کی مجلس میں تھے کوئی؟ سبھی تھے۔ میں امام ہوں، میرا ہاتھ اونچا ہو گیا، سب کا ہاتھ اونچا ہو گیا۔ وہاں لندن میں مجھے ایک ایسے کام میں تھا، انہوں نے ہوتا تو مفتی صاحب ہو دیوبند کے دیوبندی ہو، دیوبندی میں کیا شک ہے، میں دارالعلوم دیوبند کا سند یافتہ، سند ہے میرے پاس، پوچھتا ہے آپ پکا موجود، لیکن ہم نے تو یہ سنا کہ دیوبندی درود نہیں پڑھتے، اور میں تو جب سے آیا ہوں تم درود 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 کہہ رہے، تو ہمارے لیے مشہور ہے، تو واقعی میں ہم نہیں پڑھتے، بالکل صحیح ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انعامات اور احسانات ہے، روزانہ جو عصر کی نماز جمعہ کی ہوگی، اس کے بعد گزشتہ کل کی طرح اخیر میں 15-20 منٹ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ چیز بتا کر میں بتاؤں گا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا زیادہ انعام اور احسان، اور اس سے بڑھ کر تو میرا خیال سے تو انعام ہے۔ تم کو بھی تجربہ ہو گیا کہ نہیں کہ شب زفاف میں اپنے دوست کو بھی یاد کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو اچھی بات ہے۔ ارے کم وقت ایسے وقت میں اچھے سے اچھے دوست کو بھی تو یاد نہیں کرتا، اور اگر اس وقت اچھے دوست کو یاد کیا تو پھر شب زفاف بھی کہا ہے۔ جب یہ دیکھا اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، تو وہاں جو فرشتے ہوں گے مقربین المقربین، اخص الخواص، حامل العرش حامل الکرسی، جو بھی ان کا درجہ اونچا ہوتا ہے، ان لوگوں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، اور اسی کو پورا کا پورا تمہارے لیے کیا ہے نماز میں رکھ دیا گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو روحانی طور پر وہ بھی معراج میں جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، اور یاد آ گئی پوری حدیث؟ ان ساری تفصیلات کو میرے خیال سے 11 ہو گئے، ابھی سے تو ہوا ہی نہیں۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو خوش ہو گئے، واہ واہ۔ دنیا کی مثالیں بڑی ذہن فٹافٹ آ جاتی، اور وہاں سے واپس ہونے لگے، لندن گئے، لندن میں پھرنے کے لیے گئے تھے، تفریح کے لیے گئے تھے، وہاں سے واپس آؤ گے تو حجیے تحائف وغیرہ لے کر آؤ گے کہ نہیں؟ کسی نے کچھ دیا ہوگا، کسی نے کچھ دیا ہوگا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ ملا، 50 نمازیں تم پڑھنا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، پھر اس کو سمجھانا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کیوں ہوئی۔ اب تم لوگ تو ایسے ہیں نہیں، اس لیے ایسی مثالیں دوں تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر
تمہاری کوئی معشوقہ ہو، محبوبہ ہو، اور معشوقہ اور محبوبہ نے تمہیں فون دے دیا، بولو یہ فون جب چاہے بات کرنا، تو چہرے پر تو کوئی اثر آیا نہیں، معلوم کچھ نہیں، اس میں کیا ہے؟ ارے خوش ہو جائیں گے، واہ واہ اب تو مزہ آئے گا، اب تو جب چاہے کیا ہے ہلو ہلو کرنے رہیں گے۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ میرے حضور میں آنے کے لیے، میرے دربار میں آنے کے لیے، میری عبادت کرنے کے لیے تم کو 50 مرتبہ کا وقت ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، واہ واہ، معصوقہ کیا ہوتی ہے؟ جلدی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ معشوقہ اگر ہے کہ اب سے دن میں 50 مرتبہ ہم ملیں گے، بہت خوش ہو جائے گا، مزہ آ گیا، کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق تھا، محبت تھی، معرفت تھی، اور اس معرفت میں الصلاۃ و معراج المومنین، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ہوا، اب تک 50 مرتبہ حضور صلی اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا موقع ملے، خوش ہو گئے۔ اور جب پھر واپس ہوئے تو پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے ساتواں آسمان سے چھٹے آسمان میں پھر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہی تھے، اور وہ جانتے تھے، اس میں آیا بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رو پڑیں گے، روئے تھے۔ کل کا چھوکرا، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، بے عزتی نہیں، کل کا چھوکرا جو کتنے اسی مقام پر آ گیا اور کتنے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ سے پوچھا کیا ملا، اس لیے وہ جانتے تھے اتنا اونچا درجہ ملا، اتنے اونچے درجہ پر آئے، اتنی اونچی جگہ پر گئے، تو خصوصی نعمت ملی ہوگی تو خاص میں خاص۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 50 نمازیں دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اب تاخیر ہی نہیں، جب بھی چاہا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ایک شاعر کہتا ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ مراقبہ کرتے کہ نہیں؟ جب ذرا گردن جھکائی معشوق کے دیکھ لی۔ اصل صحیح عشق یہ نہیں ہے جس کو تم عشق کہہ رہے ہو، اصل صحیح عشق ہے جس کو حب اللہ سے ثابت کیا جاتا ہے، جس کو حاصل کرنے کا ہم کو حکم دیا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے پہلے دنیا میں رہ کر آیا ہوں اور دنیا کے لوگوں کو بھی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، ان کو روزانہ تم کہو گے کہ پہلے صف میں کھڑے ہوا کرو، روزانہ تم کہو گے کہ فجر کے بعد آیا کرو، روزانہ تم کہو گے کہ عصر کے بعد آیا کرو، یہ آنے والی قوم نہیں ہے، میرا تجربہ ہے۔ ان کے اوپر 50 نمازیں بہت بھاری پڑے گی، وہ کر نہیں سکیں گے، جلدی سے جاؤ اور جا کر اس کو کچھ کم کراؤ۔ مثال میں تم ایسے ہی سمجھا سکتا ہوں، امریکہ سے آ رہے ہو، لندن سے آ رہے ہو، 1000 کے پاؤنڈ کے نوٹ کی تھپی دے رکھی ہو، اس میں کہا تھوڑے سے نکال کے آؤ، ذرا بھاری پڑے گا کہ نہیں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 50 مرتبہ زیارت کا موقع ملا تھا، اس میں کم کرانا تو پسند نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے تھے وہ تجربے کی کہہ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا، مشورہ دیا، صحیح کہہ، جلدی سے جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر، پھر سدرۃ المنتہا پر، پھر ایک جگہ کے بعد جبریل نے کہہ دیا میں نہیں آتا، پھر جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر کہا کہ یا اللہ میری امت بہت ضعیف ہے، بہت کمزور ہے،
ضعیف اور کمزور کی بھی مثال تم کو بتا دو. قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. لم یخلق مثلها فی البلاد، اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے. کتنا تکبر بھرا ہوا ہے، مجھ سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں. لیکن ذرا سا آنکھ میں کچرا گر جائے گا تو فوراً پتہ چل جائے گا. کچرا کیا گرا، ذرا سی ڈاڑ دکھنی شروع ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا. کو لے کر انسانوں کا ہی پاس. اور پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام 90 گز کے تھے، اور گھٹتے 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 5 چھٹیاں ہو گئے. جانتے ہو کہ نہیں؟ تو بہت کمزور ہے یہ تو امت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھی بات ہے، جاؤ 50 آدھی معاف، 50 معاف. پھر آئے، پھر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ 50. کافی جان واپس جاؤ. پھر گئے. کتنی مرتبہ گئے؟ 3 مرتبہ گئے، 4 مرتبہ گئے. کتنی معاف کیا ہوا؟ 5 رہ گئی. تو تفصیلات آئے گی ابھی حدیث میں. تو ساری تقریر میں سبق تو کچھ ہوا ہی نہیں آج. اب 5 رہ گئی. 5 رہ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے پلٹے پھرے واپس آنے کے لیے اکیلے. اللہ جل جلالہ نے اعلان کیا، اے محمد سنو، تم 5 پڑھتے رہنا، ہم تم کو 50 کا ثواب دیں گے. ہمارے یہاں لکھی ہوئی بات چلتی نہیں، 50 لکھی ہے، 50 کا ثواب ملے گا. یہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاؤ، 2 بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے. یہ بھی ہوگا کہ اب گئے اور 5 تھے، وہ 5 کے 5 ختم ہو گئے تو کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میری امت پڑھے گی. اب پڑھتے ہیں، دیکھ لو کیسے پڑھتے ہیں. 5 نماز فرض ہو گئی. رات ہی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس آ گئے. سب سے پہلی نماز تھی فجر کی، تو فجر کی نماز نہیں پڑھی گئی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ فجر کی نماز فرض تو ہوئی ہے، لیکن کیسے پڑھنے کی ہے، کیسے وضو کرنے کا ہے، کتنا رکوع کرنے کا ہے، کتنا سجدہ کرنے کا ہے، وہ تفصیلات معلوم نہیں. تفصیلیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں پڑھی. پھر اس کے بعد جب زوال کا وقت آیا، فجر کی نماز نہیں پڑھی گئی. زوال کا وقت آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور جا کر پہلے تو وضو کرنے کو بتایا کہ اس طریقے سے وضو کریں. بالکل شروع زوال کے بعد فوراً. اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی گئی، اور ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی. 2 رکعت پڑھنے کے بعد بتایا کہ ظہر کی نماز ہے، اس طریقے سے پڑھی جائے گی اور یہ اس کا ابتدائی وقت ہے. آج عصر، مغرب، عشاء اور فجر سب ابتدائی وقت میں پڑھی گئی. دوسرے دن آئے تو انتہائی وقت میں اور مستحب وقت میں پڑھی گئی. کہا کہ اس نمازوں کے درمیان تمہارے نماز کا وقت ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بن کر نماز پڑھائی. اور 5 نمازوں کا وقت بتا دیا کہ یہ نماز کا وقت یہاں سے شروع کا صبح صادق سے جب سورج نکلنے تک، زوال سے لے کر 1 مصر تک، 2 مصر تک، عصر سے لے کر مغرب سورج غروب ہونے تک، سورج غروب ہونے کے بعد عشاء کا، مغرب کا عشاء کا 5 نماز پڑھ گئی. چلیے حدیث تو کون دیکھی جائے گی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سامنے ابن شہاب زہری
عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز، حضرت عمر ابن عبدالعزیز یہ تابعی میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. نام سنا ہوگا تم نے کہ حدیث کو جمع کرنے کا کام سب سے پہلے جو کیا وہ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا، ابن شہاب کو کہا تھا. یہ مروانی تھے، عبد الملک ابن مروان ان کے خاندان کے تھے. خلافت ختم ہو گئی تو اس وقت مروانی غالب آ گئے، بادشاہ بن گئے. انہی میں کا یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز. پھر جب ان کے پاس خلافت آئی یعنی ان کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے پھر حکومت کو ختم کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت راشدہ تھی، اس خلافت راشدہ پر پوری امت کو لا دیا. ان کی بیوی اس زمانے کے مروان بادشاہ کی بیٹی تھی، مروان بادشاہ کی بہن تھی، ان کی بیوی تھی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس جتنا بھی زیور آیا ہے یہ سب بیت المال کا ہے اور بیت المال کا پیسہ صحیح نہیں. اس وجہ سے تمہیں دو راستہ اختیار کرنا ہے. مجھے پسند ہو تو میرے ساتھ رہو، اور جب میرے ساتھ رہو گی تو یہ بیت المقدس کا ایک بھی پیسہ مجھے نہیں چاہیے. سب بیت المقدس سب اس میں جمع کراؤ، بیت المال میں جمع کراؤ. اور بیوی نے بالکل خوش ہو کر سارا مال کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 2 سال کام کیا ہے. پھر ان کو زہر دیا گیا اور زہر دے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شہید کیا گیا. ملک شام میں حلب نام ایک شہر ہے، اس شہر سے آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار ہے، قبرستان ہے، اور ان کے قریب میں ان کی بیوی کا بھی قبرستان ہے. بہرحال دونوں یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے پہلے مجدد. وہ مجدد کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہر وقت کون تھا، وہ کبھی تفصیل آئے گی تو بتاؤں گا، ابھی جانے دیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ساری حکومت میں 60 سال کی حکومت میں پھر جو گڑبڑی ہو گئی تھی ان سب گڑبڑی کو ختم کر کے خلافت راشدہ پر جمع کر دیا، انصاف کو قائم کر دیا. ایک ہی وقت میں بھیڑیا اور بکری دونوں ایک ساتھ پانی پی رہے. ایک جگہ پر دیکھا کہ بھیڑیا نے بکرے پر حملہ کر دیا تو وہاں ایک بزرگ تھے، اس نے کہا معلوم ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے. سمجھنا گیا. اب ایک مرتبہ نماز میں حکیم سے اپنے زمانے کے کام کاج ہوتے ہیں. اخر الصلاۃ یومن، ایک مرتبہ نماز پڑھنے میں تاخیر ہو گئی. فدخل علیہ عروۃ بن زبیر، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو دیکھا ابھی نماز نہیں پڑھی ہے یا ابھی تاخیر سے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ فأخبره أن المغيرة بن شعبة حضرت عروہ ابن زبیر نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، آج تو مدرس کو کہا نہیں جا سکتا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. محترم کو کہنا تو دور کی بات نہیں. اس زمانے میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کو بھی صحیح بات بتانے سے کوئی ڈرتا نہیں تھا، صحیح بات بتا دی جاتی تھی. دیکھو یہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے پکے نمازی آدمی کو کہہ رہے یہ کیا کر رہے ہو تم، اس وقت تم نماز پڑھ رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھی، جبرائیل نے اس وقت پڑھائی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کیا کہہ رہے ہو، جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. امام کا درجہ تو بڑا ہوتا ہے، مقتدی کا چھوٹا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو بڑا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کیسے ہوئے یہ ان کے ذہن میں آیا، معلوم نہیں تھی ان کو یہ حدیث. تو انہوں نے کہا
میں بتاتا ہوں ان المغیرۃ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالعراق. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں تھے اور عراق میں اس وقت انہوں نے مسنون مستحب وقت کو چھوڑ کر غیر مستحب وقت میں نماز پڑھی. فدخل عليه أبو مسعود ان کے الأنصاري بعد ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. فقال ما اور هذا؟ اگر انہوں نے کہا یہ مغیرہ یہ کیا کر رہے ہو، مستحب وقت کو چھوڑ کر غیر مستحب وقت میں نماز پڑھتے ہو تم. یعنی انہوں نے دوسرا اپنا واقعہ ذکر کیا. علیہ قد علمت، أليس قد علمت کیا تم نے نہیں جانا أن جبرائيل کہ عليه جبریل علیہ السلام السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے اور ایک وقت میں نماز پڑھ کے بتائی، دوسرے وقت میں نماز پڑھ کے بتائی اور کہا کہ اس پورے وقت میں تمہاری نماز کا وقت ہے، اس کو ادا کرتے رہنا. یہ اشارہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے یہ حدیث آئی، ان کو معلوم نہیں تھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے یہ کیا کہہ رہے ہو تم، حضرت جبریل تو غیر مکلف، دورے کے آدمی، دورے کے طالب علم، ان کے اوپر کوئی حکم ہی نہیں چلتا، سمجھ میں آئے نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکلف، تو غیر مکلف آدمی مکلف کو نماز پڑھائے. دوسری بات امام ہوتا ہے، مقتدی ہوتا ہے. حضرت جبریل امام بن جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ، سوچ سمجھ کر کہو. حضرت عمر بن عبد العزیز کو یہ واقعہ معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا بہرحال قد علمت أن جبرائيل عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 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 فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ 5 نمازیں ہوئی ہوگی، سمجھنا ہے، 5 نمازوں پہلے دن، 5 نماز دوسرے دن. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی ایک پہلا بھی نماز پڑھی. سمجھنا ہے، یہ کہا انہوں نے. ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر امیر تو اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے، اس لیے اس وقت میں نماز پڑھنی چاہیے. فقال عمر حضرت عمر بن عبد العزیز نے لعروة عروہ ابن زبیر کو سند میں دیکھو، عروہ کو کہا. عروہ حضرت مغیرہ کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں. حضرت مغیرہ کا واقعہ دوسرے کے ساتھ ہوا تھا، حدیث کو سمجھ کر پڑھنا. یہ عروہ کا اعلم ما تحدث به. کیا میں اپنی زبان میں کہوں ترجمہ کروں، کیا بکواس کر رہا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کر بول. جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائیں گے؟ جبریل کا درجہ تو ویسے بہت اونچا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل کیا ہے؟ ماں تو بسبہ او ان جبرائیل اقام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز قائم کی، نماز پڑھائی؟ کیا کہہ رہے ہو تم، سوچ کے پڑھو. ارے یعنی یہ اشکال کیوں ہوا، کب ہوا، کس کو ہوا، یہ سارا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث میں جی اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الصلاة. قال عروہ كذلك كان بشیر بن ابی مسعود يحدث عن ابی. انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح طور پر معلوم ہے، سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں. كذلك بشیر بن ابی مسعود اسی طریقے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن تک نماز پڑھائی. قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے. کب پڑھتے تھے؟ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. اور شمس مانے سورج حضرت عائشہ کے حجرے مبارکہ میں ہوتا تھا. بھائی اتنا بڑا سورج حضرت عائشہ کے حجرے میں کیسا آئے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ سورج کی روشنی میرے حجرے میں پڑتی تھی، یعنی جلدی نماز پڑھتے تھے اسی وقت، ورنہ تو سورج جب غروب ہونے کے قریب ہو جائے گا تو پھر روشنی بھی کم ہونی شروع ہو جائے گی. تو 1 مثل کے بعد 2 مثل کے بعد کا مسئلہ جہاں پر آئے گا وہاں یہ حدیث پھر آئے گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سورج خوب روشن ہوتا تھا
اس حالت میں پڑھتے تھے۔ باب قول الله عز وجل منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسرا باب قائم کیا، منی بھی نہ رہیے، رجوع کرتے ہیں اس کی طرف۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم کے وفد عبد القیس ایک خاندان ہے، وہاں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ تشریف لایا۔ سمجھنا ہے تو یہ وفد عبد القیس بہت کثرت کے ساتھ آئے گا۔ یاد رکھنا وفد عبد القیس 2 مرتبہ وفد کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں۔ ایک مرتبہ لائے ہیں تو پھر سن ہجری، اب تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے سن ہجری 5 میں، اور دوسری وقت ہے جب عام الوقود وغیرہ ہوا سن ہجری 9 میں۔ بہرحال وفد عبد القیس آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقالوا إن من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، فقال آمركم ب4 وأنهاكم عن 4 الإيمان بالله، ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تودوا إلي خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنسم والمطير والنطير۔ یہ حدیث تو کئی مرتبہ تمہارے سامنے آئی ہوگی، لیکن کیونکہ پہلی مرتبہ آئی ہے تو پھر اس کو بتا دیا ہوں۔ وفد عبد القیس یہ قبیلے کا بڑا آدمی تھا، عبد القیس اس کے نام پر پورا قبیلہ ہو گیا۔ جیسے کیا ہے یہاں پر بھی ہوتا ہے، کوئی حافظ ہے تو حافظ خاندان، اور پانڈو خاندان وغیرہ۔ تو عبد القیس کے نام پر قبیلہ تھا، وہ قبیلہ رہتا تھا یمن کے پاس ایک جگہ ہے وہاں پر۔ وہاں سے مدینہ منورہ آنے میں ایک دوسرا قبیلہ کا گاؤں پڑتا تھا، اور وہ جو ہے قبیلہ مضر۔ ایسے دیکھنے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سند ہے محمد بن عبداللہ بن سمجھنا ہے، اس میں آگے چلتے ہوئے مضر کا نام بھی آتا ہے۔ وہ خاندان تھا پکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کا پکا دشمن۔ کوئی کافر اور کوئی مسلمان ان کے یہاں سے جا نہیں سکتا تھا، جیسے آج کل بہت سی جگہ پر مسلمان کو مارتے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ان لوگوں کے یہاں زمانے جاہلیت میں 4 مہینے محرم الحرام تھے، حرمت والے مہینے، اور وہ بھی انہوں نے اسی وجہ سے رکھا تھا کہ اس زمانے میں سفر وغیرہ کرنے میں، حج کرنے میں سہولت رہے کہ اطمینان سے لوگ حج کے لیے جا سکے۔ اس لیے 3 مہینے حج کے اور 1 مہینہ عمرے کا، عمرہ رجب میں ہوتا تھا، سمجھنا۔ اور یہ مضر قبیلہ جو تھا، ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان دادا کا خاندان ہے، لیکن چچا پکے دشمن تھے تو پھر خاندان والوں کو کیا کہنا۔ بہرحال اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس ہے، عبد القیس کا ہمارا وفد ہے، وہ آئے ہیں، بار بار ہم آ نہیں سکتے اس لیے کہ راستے میں یہ قبیلہ مضر ہے، اور قبیلہ مضر کے ساتھ ہماری لڑائی رہتی ہے۔ اشہر حرم، حرمت والے 4 مہینے جس میں لڑائی نہیں ہوتی، معاہدہ ہوتا ہے، اس میں ہم آ سکتے ہیں، اور وہ بار بار آ بھی نہیں سکتے ہم۔ آج ہمیں ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے اوپر ہم پکی طریقے سے عمل کرنے والے ہو جائیں اور جنت کے حقدار ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو 4 چیزوں کا حکم دوں گا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وقالوا انا هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل الیک، اور ہم آپ کی طرف نہیں پہنچ سکتے الا فی شہر الحرام، حرمت والے مہینے میں، اسی میں ہم نکل سکتے ہیں، اور دور رہتے ہیں، اس لیے اگر وہاں سے آنے گئے تمہارے یہاں مدینہ منورہ تک پہنچے، 1 مہینہ پورا ہو گیا، اب جائیں گے پھر کیسے، سمجھ جائیں نہیں، اس لیے ہمارے لیے آنا جانا بڑا مشکل ہے۔ وَمُرْنَا بِشَيْءٍ،
آپ ہم کو بنیادی خاص چیزوں کا حکم دے دیجیے کہ ہم اس کے اوپر پوری طریقے سے عمل کرنے والے ہو جائیں. نہ خود ان کا ہم آپ سے لیں گے اس کو، نہ دو الیہم وراءنا، اور جو ہم گھروں پر جن لوگوں کو چھوڑا ہے ان کو ہم بتلائیں گے. تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ صرف بخاری پڑھنا ترجمہ کر لینا مطلب یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہاں سے پڑھ کے جاؤ اور من ورائنا، جن کو چھوڑ کے آئے ہو ان کی تبلیغ کی ذمہ داری تمہاری. گھر والوں کو، محلے والوں کو، دوستوں کو، احباب کو پڑھ کے جاؤ اور پڑھاؤ. نہ دو بھی برانا وکالا اور حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 چیزوں کا میں تمہیں حکم دوں گا، وہ انہا کمن اربعین، اور 4 چیزوں سے روکوں گا. ان کو 4 چیز بتاؤں گا، 4 چیز کرنے کی ہے اور 4 چیز سے رکنا ہے. اربعین، الایمان باللہ، سب سے پہلے تو ایمان باللہ ہے. پھر اس کی تفصیل جو صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ایمان میں کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ایمان کی ساری باتیں آ گئی. فَاشْتَرَحَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا. ادا الصلاۃ کا لفظ نہیں کہا، وہ ادی الصلاۃ عربی میں ہوتا نہیں کہتے نا، اور نماز ادا کرنا. اقام الصلاۃ کہتے ہیں ہر نماز کو اپنے وقت مستحب میں سنن کی رعایت کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے اقامت الصلاۃ. اور نماز میں اللہ جل جلالہ اپنے والوں نے نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اقامت الصلاۃ کا حکم دیا. جہاں بھی ہے وقت الصلاۃ، وقت الصلاۃ، وقت الصلاۃ کا. وایتاء الزکوٰۃ، 4 چیزیں ہو گئی. اب 5ویں چیز مزید معلوم ہے کہ اگر کسی کوئی چیز سوال پوچھنے والا سوال پوچھنے آئے اور ایک چیز جائز بھی اس کو بتا دو جو ان کے لیے ضروری ہے، تو یہ بتانا جائز ہے، درست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ قبیلے مضر کے ساتھ ان لوگوں کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، اور لڑائی میں ہار جیت دونوں ہوتی ہے، اور جیتنے کے وقت میں مال غنیمت ملتا ہے، تو مال غنیمت کا حکم بھی ان کو بتا دیا جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تُؤْدُوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، جو مال غنیمت میں تم کو ملے اس کا 5واں حصہ تمہیں اللہ کے حضور میں پہنچانا ہوگا. اور 4 چیزوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ 4 چیزوں کو استعمال نہ کرنا. 4 برتنوں کو استعمال کرنے کی ممانعت فرمائی. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الضُّبَّةِ والحنتم والمقیر اور نقیر، یہ چاروں کے چاروں برتن کے نام ہیں. سمجھنا ہے؟ آج کل ہمارے زمانے میں تو اسٹیل کے یا ایلومینیم کے یا کادوں کے کیچڑ کے برتن وغیرہ بنتے تھے. اب تو کیا اسٹیل کے بننے شروع ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ زمانہ اتنا تہذیب و تمدن والا نہیں تھا، اس لیے پتھروں کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے پھلوں کے ذریعے سے کیا ہے برتن بنایا جاتا تھا. تو میں نے دیکھا ہوگا بہت بڑی کدو ہوتی ہے، سمجھنا ہے نہیں، اس کدو کو لیا اور کدو میں سے اس کا گیر وغیرہ نکال دیا گیا تو ایک بہترین لوٹا بن جاتا ہے. پاس سادھو لوگ اس قسم کے کدو سے بنے ہوئے لوٹے کو اب بھی لے کر پھرتے ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں. سمجھنا ہے جی. تو اسی طریقے سے بڑے کدو چھوٹے کدو کے ذریعے سے بڑے اس کے تربوز وغیرہ کے سے نکال کر جو برتن بنایا جاتا ہے، پتھر کو چھیل چھال کر بنایا جاتا ہے، وہ برتن اس زمانے میں چلتے تھے. اور اس میں کیا ہے نشہ بہت جلدی پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں ہوا آنے جانے کا راستہ نہیں ہوتا، اور جن چیز میں ہوا آنے جانے کا راستہ نہ ہو اس میں بہت جلدی کیف چڑھ جاتا ہے. اور شراب کو منع کیا تھا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برتنوں میں شراب بنتا تھا، جس برتنوں میں شراب پکایا جاتا تھا، جس برتنوں میں شراب رکھا جاتا تھا، ان برتنوں کو بھی استعمال کرنے کو منع فرما دیا. کہیں اس کو دیکھ کر
پھر شراب کی عادت میں ہو جائے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا، حنطم، مقیر اور نقیر ان برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کیا۔ اب یہ چاروں جو برتن ہے، چوتھے نمبر کا حاشیہ ہوگا اس میں تمہاری کتاب میں، دیکھ، ڈبا کدو والا، ڈبا بضم الدال وشدت الموحدہ بالمد وقد یسر وقد یسر الدال وهو یقین، یقین دوزی، دوزی جس کو تم کہتے ہو، وہ یابس ہو جائے، سوکھ جائے، سمجھنا ہے۔ اب اس میں سے اس کا گھی وغیرہ نکال لیا جائے، اور نکال جس میں نبی بتایا وہ لوٹا سا بن جاتا ہے، اگر لمبا ہے تو موٹا کدو بھی ہوتا ہے، بڑا کدو بھی ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے چاروں کے نام اس میں ذکر کیے گئے، اس کو مطالعہ کر کے یاد کر لینا۔ دبا کس کو کہتے ہیں؟ ہندم، مقیر اور نقیر اس کو کہتے ہیں، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کرنے کو منع فرمایا۔ بعد میں یہ تو پہلی مرتبہ وقت آیا تھا، اس وقت کی بات ہے یہ، پھر دوسری مرتبہ وقت آئے گا تو اس وقت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت محمد کرنا دی، کیونکہ وہ شراب حرام ہوئی تھی اس وجہ سے، اور نہ گئے